یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو مسجد میں حاضر ہونے کے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد فرمایا، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو۔ آپ بخوبی سمجھتے ہیں، ایک ہوتا ہے ضرورت کو پورا کرنا، ایک ہوتا ہے زینت کو اختیار کرنا۔ اس کا مطلب علماء فرماتے ہیں یہ ہے کہ جب بھی نماز کے لیے آؤ تو ایک تو ستر عورت ضروری ہے، یعنی مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں سمیت حصے کا چھپا ہونا یہ ضروری ہے، یہ ہے ضرورت۔ ہم نارمل جو لباس پہنتے ہیں یہ ہے ہمارے ستر کو چھپانے کے لیے ضروری لباس، لیکن جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، جب آپ مسجد میں عبادت کے لیے آئیں تو فرمایا اپنی زینت لے لو۔ وہ زینت کیا ہے؟ وہ زینت علماء فرماتے ہیں وہ زینت یہ ہے کہ کپڑے اچھے پہن کر آئیں، لباس عمدہ پہن کر آئیں، باوضو ہو کر مسجد میں آئیں، جمعہ کے دن آئیں تو غسل کر کے آئیں، خوشبو لگائیں تاکہ آپ کی ہیئت اچھی ہو، آپ کی حالت اچھی ہو۔ گویا ظاہر کو ستھرا ہم نے کرنا ہے، ظاہر کو بہتر ہم نے کرنا ہے، انشاءاللہ باطن کو ستھرا اور اجلا رب تعالیٰ کرے گا۔ آپ کبھی غور کر کے دیکھیں، جس دن آپ غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد میں آتے ہیں یا کسی نیک مجلس میں جاتے ہیں، عبادت کے لیے اہتمام کر کے آپ رب کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے، عبادت کرنے میں ذوق اور شوق کی کیفیت دل پر وارد ہوتی ہے، اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں رب کی رحمتوں کے سائے میں ہوں، اور آپ ایسے ہی منہ اٹھا کر مسجد میں آ جائیں، نہ چہرہ دھلا ہو، کام کاج والے کپڑوں میں آ جائیں، جلدی جلدی وضو کیا، بھاگتے بھاگتے مسجد میں آئے، پانی ٹپک رہا ہے، آستینے اوپر نیچے کرتے کرتے اللہ اکبر آپ مسجد میں آ کر کھڑے ہو گئے، تو پھر وہ کیفیت نہیں بنتی۔ ایسے نمازیوں کو آپ عموماً دیکھتے ہیں، ادھر امام سلام پھیرتا ہے، ادھر یہ مسجد سے باہر ہوتے ہیں۔ جو باقاعدہ اہتمام کر کے مسجد میں آتے ہیں تو ایسے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں وہ شروع سے آخر تک ادب سے بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی ان کے جاری ہوتے ہیں، ان کی کیفیت ان کے چہروں سے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کے اس حکم کو غور سے سنیے۔ اللہ فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ جب بھی نماز کے لیے آؤ، مسجد میں آؤ، عبادت کے لیے آؤ تو فرمایا زینت اختیار کرو، اپنی زینت کو لے لو۔ اس کا شان نزول تو ایسا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر چونکہ عورتیں خانہ کعبہ کا طواف کرتی، اور طواف میں وہ اپنے لباس کا خیال نہ رکھتی تھی، یعنی صرف آگے اور پیچھے کے مقام پر تھوڑا سا کپڑا لٹکا لیتی، باقی پورا جسم ان کا بغیر کپڑوں کی ہوتا، اور یوں خانہ کعبہ کا طواف کرتی۔
اور کہا کرتی تھی کہ مجھے کوئی کپڑا دے دو جو میں جس سے اپنی ستر پوشی کر لوں۔ تو اس موقع پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ جب بھی نماز کے لیے آؤ، اللہ کے گھر میں آؤ تو اپنی زینت لے لو۔ تو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ جب بھی ہم نماز کے لیے آئیں تو نماز میں ستر پوشی کرنا یہ ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ زینت کو اختیار کرنا یہ مستحب ہے، آقا کریم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ دنیاوی طور پر کسی کے پاس جاتے ہیں، اپنے آفس میں جاتے ہیں، سیٹ کے پاس جاتے ہیں، کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اہتمام کر کے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے میرے آفس کا یونیفارم یہ ہے، اتنے بجے مجھے پہنچنا ہے، ان باتوں کا مجھے خیال کرنا ہے۔ آپ اپنی صورت بھی اچھی بنا کر جاتے ہیں، اپنا لباس بھی اچھا بنا کر جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو 8-10 گھنٹے وہاں گزارنے ہوتے ہیں، لوگوں سے ڈیلنگ کرنا ہوتی ہے۔ خوشبو بھی لگا کر جاتے ہیں، مجھ سے کوئی ملاقات کے لیے آئے تو اس پر اچھا تاثر قائم ہو۔ صرف دنیاوی اعتبار سے ان چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے، لیکن افسوس مسجد میں آنے کے لیے اہتمام نہیں کیا جاتا۔ بہت کم لوگ مسجد میں آ کر آنے کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ صحیح نصیب گھر سے ہی باوضو ہو کر بندہ مسجد میں آئے، ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں، گناہ جھڑتے ہیں۔ مسجد میں آنے سے پہلے انسان اپنی ظاہری حالت کو بہتر بنا کر آئے۔ تو جب اس انداز سے مسجد میں آئیں گے تو مسجد میں خوشبوئیں آئیں گی۔ آپ نمازی ہیں، پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، مجھے کبھی کبھار جیسے کبھی لیٹ ہو گیا، دیر ہو گئی تو پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، مجھ سے زیادہ تجربہ آپ کو ہوگا، بدبو آ رہی ہوتی ہے، آپ کے قریب کوئی کھڑا ہوتا ہے، وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے منہ سے نکلنے والی اسمیل سے آپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ایسی حالت میں اگر کوئی بندہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے، جبکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر بدبو آ رہی ہو جسم سے، لباس سے یا منہ سے، ایسی حالت میں مسجد میں آنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، ناجائز اور گناہ ہے مسجد میں ایسی حالت میں آنا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے، یہ فرشتوں کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں رب کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس جگہ کو تو خوشبو والا ہونا چاہیے۔ جب اس حالت میں اٹھ کر مسجد میں آئیں گے اور پھر شکوہ کریں گے میری دعا قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں مجھ سے کون سی خطا ہو گئی، پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا۔ اللہ کے بندے، اللہ کے گھر میں آ کر، فرشتوں کے جھرمٹ میں آ کر جب تو بدبو لے کر آئے گا، اللہ کی رحمت کے فرشتے تجھ سے تکلیف پائیں گے، تیری دعا پر آمین کون کہے گا؟ اللہ کے مسجد میں آنے والے نمازی تجھ سے پریشان ہے، تو پھر کس منہ سے تو شکوے کرتا ہے؟ کبھی کسی دنیا دار کے پاس جا کر تو دیکھ، وہاں تجھے دھکے مار کر نہ نکال دیا جائے تو پھر کہنا۔ اپنے بچوں کے اسکول میں بھی اس حالت میں ہم نہیں جاتے، جس جگہ کام کرتے وہاں بھی اس حالت میں نہیں جاتے، دوستوں سے ملاقات میں بھی اس طرح نہیں جاتے، اپنے رشتہ داروں میں بھی ایسے نہیں جاتے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ کے گھر مسجد میں آنے کے لیے ہی ہم اتنی اہمیت نہیں دے سکتے؟ جس دل کے اندر مسجد کا ادب اور احترام ایسا نہ ہو، وہ کس منہ سے پھر شکوے کرتا ہے؟ اب یہ تو میں ان لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جو مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، چاہے جمعہ میں آئیں، عید میں آئیں، بڑی راتوں میں آئیں یا عام نمازوں میں آئیں، لیکن وہ لوگ جو مسجد میں آتے ہی نہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں، اللہ کے گھر مسجد کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، ان کا شکوہ کس بات کا؟ آپ سب سے زیادہ شکوے ان لوگوں کو دیکھیں گے، پتہ نہیں
کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کبھی حکمرانوں کی برائیاں، کبھی سیٹ کی برائیاں، کبھی بے روزگاری کا شکوہ، کبھی نافرمان اولاد کا شکوہ، کبھی جناب گھر کی بیماریوں کی پریشانی، کبھی کرایہ دار کا مسئلہ، کبھی مالک مکان کا مسئلہ. اتنے سارے مسائل ہیں اللہ کے بندو. جس نے یہ سارے مسئلے دور کرنے ہیں، جس نے ہماری پریشانیوں کو دور کرنا ہے، جس نے ہماری بیماریوں کو شفا میں بدلنا ہے، جس نے بے روزگاری کو دور کر کے خوشحالی میں بدلنا ہے، جس میں ہمارے نافرمان بچوں کو فرما بردار کرنا ہے، جس نے ہمارے گھروں پر رحمتوں کا نزول کرنا ہے، جس نے ہمارے گھروں کی ناچاکیوں کو محبتوں میں بدلنا ہے، اس کریم رب کی بارگاہ میں آ کر کبھی سجدے کر کے دیکھیے، کبھی ہاتھ اٹھا کر دیکھیے، کبھی اس کے در پر آ کر آپ آنسو بہا کر دیکھیے، پھر دیکھیے آپ کی بگڑی کیسے بنتی، آپ کی پریشانیاں دور کیسے ہوتی ہیں. لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں آنے کی بجائے مخلوق کے در پر جا کر رو رہے ہوتے ہیں، دوسروں سے شکوے شکایت کر کے، دوسروں سے اپنا حال دل بیان کر کے، دوسروں کے سامنے آنسو بہا کر چاہ رہے ہوتے ہیں یہ میری طرف مائل ہو جائے، یہ مجھے میری کچھ ہیلپ کر دے، کوئی تعاون کرے میرے ساتھ. حالانکہ بحیثیت مسلمان یہ بھی جانتے ہیں اس کے دل کے اندر رحم رب نے ڈالنا ہے. کسی سود خور سے کہا جائے میرے بھائی سود لینا چھوڑ دو، بینک میں پیسہ رکھوا کر پروفٹ لینا چھوڑ دو. رشوت خور سے کہا جائے رشوت لینا چھوڑ دو. اگر کوئی حرام کمانے والا ہے، حرام ذریعے سے روزی کمانے والا ہے، اسے کہا جائے میرے بھائی حلال کے لیے کوشش کر لو. اگر کوئی مال میں ملاوٹ کرنے والا ہے، کوئی ظلم کرنے والا ہے، کسی بھی ناجائز ذریعے سے روزی کمانے والا ہے، اسے سمجھایا جائے میرے بھائی اس کو چھوڑ کر اس کے حلال کے لیے کوشش کر لو. کہتا ہے کھاؤں گا کہاں سے، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، میں تنگ دست ہو جاؤں گا، اتنے زیادہ اخراجات افورڈ نہیں کر سکتا، مجھے یہ کام کرنا پڑے گا. مسلمان ہو، ہاں مسلمان ہوں، اللہ کے بندے ذرا غور تو کر. کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو رب کی نافرمانیاں کر رہا ہے؟ رب کی نافرمانیاں کر کے روزی کما رہا ہے. کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تجھے نافرمانی کرنے پر ہی رزق دے گا؟ اس کی فرما برداری کر کے کیا تجھے رزق نہیں ملے گا؟ رزق تو رب نے دینا ہے نا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ فرماتے ہیں زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسا نہیں جس کا رزق رب کے ذمہ کرم پر نہ ہو. رزق رب نے دینا ہے. ارے ذرا غور تو کر، جو رب تیری نافرمانیوں کے باوجود تجھے رزق دے رہا ہے، تیرے گناہوں کے باوجود تجھے بھوکا نہیں سلا رہا، وہ رب اپنی اطاعت کرنے پر کیا تجھے بھوکا سلائے گا؟ وہ رب اپنی بارگاہ میں سر جھکانے پر کیا تجھے کسی کے آگے جھکنے دے گا؟ یقیناً نہیں. ایمان کی کمزوری ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ختم ہو چکا ہے. یہ پتا ہے رزق رب نے دینا ہے، لیکن ہماری توجہ کا مرکز سیٹ ہیں، مالدار ہیں، دنیا دار ہیں، کسٹمر ہیں. مرکز توجہ کا یہ ہے، کاش کہ ہماری توجہ کا مرکز رب کی ذات ہو جائے. مسجد میں آ کر اہتمام کر کے اللہ کے دربار میں آ کر کاش کے ہاتھ اٹھانے والے بن جائیں. پھر دیکھ اللہ کیسے تیری بگڑی بناتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ تیری پریشانیوں کو دور کرتا ہے. یاد رکھیے مال حرام جس طریقے سے آتا ہے اسی طریقے سے جاتا ہے. مال حرام میں کوئی برکت نہیں ہوتی، چھوڑ کر جائیں گے قبر میں وبال ہوگا، خرچ کریں گے حساب دینا پڑے گا.
اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے کوئی ثواب نہیں ملے گا. کیا فائدہ ایسے رزق کا؟ کیا فائدہ ایسے کھانے کا جس سے بھوک نہ مٹے؟ کیا فائدہ ایسے مشروب کا جس سے پیاس نہ بجھے؟ کیا فائدہ ایسے لباس کا جس سے ستر پوشی نہ ہو؟ کیا فائدہ ایسی سوچ کا جو ذہن کو اچھا نہ بنائے؟ ایسے کام کریں، ایسا کمائیں، ایسی کوشش کریں جس سے دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو. حلال کے لیے کوشش کر لے، تھوڑا کم آئے گا لیکن دل کو اطمینان تو ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا تو نہیں پڑے گا. تو بات یہ کر رہا تھا کہ مسجد میں آئیں، مسجد کی حاضری کو یقینی بنائیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے آداب کا بھی خیال کریں. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. تکلیف دینے والی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کچرا ہے، کوئی جانور ہے، کوئی بھی چیز ہے جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے. اب ذرا غور کریں، جو مسجد میں آ کر بدبودار لباس پہن کر آ جائے یہ بھی تو تکلیف دے رہا ہے نا. کتنوں کو تکلیف دیتا، کتنوں کی پریشانی کا یہ بندہ سبب بن رہا ہوتا ہے. ہونا تو یہی چاہیے کہ بندہ ہاتھ جوڑ کر اس سے گزارش کرے، میرے بھائی دوسرے کپڑے پہن کر آ جاؤ، لیکن اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا. مزید سنیے، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں کو بچوں، پاگلوں، خرید و فروخت کرنے والوں، جھگڑا کرنے والوں، آواز بلند کرنے والوں اور حدود قائم کرنے والوں اور تلوار کھینچنے سے بچاؤ. یہ ہے مسجد کے آداب. بچے آ سکتے ہیں وہ کہ جو سمجھدار بچے ہوں، شور نہ کرنے والے ہوں، نجاست نہ کرنے والے ہوں. باپ اپنے ایسے بچوں کو لا سکتا ہے، جب لے کر آئیں تو بچوں کا خیال بھی کریں. یہ نہیں کہ بچوں کو مسجد میں لا کر چھوڑ دیا، اس کے بعد بچے کسی کے آگے سے بھاگ رہے ہوں، بچے شور کر رہے ہوں، بچے گندگی پھیلا رہے ہوں، تھوک مسجد میں پھینک رہے ہوں. یوں نہیں، بچوں کو لائیں، بچوں کو آنا چاہیے مسجد میں، لیکن جو سمجھدار بچے ہیں. اور آپ چھوٹے اگر بچوں کو لاتے ہیں تو پھر ان کا خیال کریں، اپنے قریب رکھیں، بچوں کو قریب رکھیں. اس طرح اور بھی بہت سارے آداب ہیں. اسی طرح بلند آواز کرنے سے بچیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے افراد بھی دیکھے جاتے ہیں مسجد کے اندر، جیسے میں نے مسئلہ بیان کیا، بدبو لے کر آنا حرام. حرام کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بہت بڑا گناہ. اب جو مسجد کے اندر رہ کر اونچی آواز سے ہوا خارج کرے، مسجد کے اندر بدبو پھیلائے، کتنا سخت گناہگار بندہ ہے. مسجد میں رہ کر بلند آوازیں کرے، مسجد کے اندر نمازیوں کے درمیان یا نمازیوں کے بعد مسجد کی حدود میں اپنا دنیاوی کاروبار چلائے، مسجد میں رہ کر موبائل پر ویڈیو گیم کھیلے، مسجد میں رہ کر وہ معاذ اللہ گانے سنے، مسجد میں ایسی میوزیکل ٹیون بجائے کہ جو گانے والی میوزیکل ٹیون ہوتی ہیں. ذرا غور کریں کتنا بڑا نافرمان ہے، کتنے بڑے گناہ کر رہا ہے. اور بیچارہ یہ سمجھ رہا ہے شاید میں تو مسجد میں آ کر نماز پڑھ کے شاید بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہا ہوں. میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. وہ رب غفور الرحیم ہے، یقیناً رحمان الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ بہت مہربان ہے، بندوں پر رحمت کرنے والا ہے، لیکن وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ اس کی پکڑ بڑی شدید ہے.
اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھیے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کسی پر ظلم کرتے ہوئے یاد رکھیں رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کسی کا مال دباتے ہوئے یاد رکھیں رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کسی کمزور کو دباتے ہوئے یاد رکھیں رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آپ اگر سیٹھ ہیں، آپ اگر بڑے ہیں تو ملازم کا حق روکتے ہوئے یاد رکھیں رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آپ طاقتور ہیں تو کسی کمزور پر چلانے سے پہلے یاد رکھیں رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آپ مضبوط جسم والے ہیں تو کسی کو کمزور کو پکڑتے ہوئے یاد رکھیں رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آج دنیاوی طور پر آپ طاقتور ہیں، منصب پر ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کتنے دن؟ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ تو بجا لے چاہے جتنا، 4 دن کا ساز ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، لمحوں میں کیا سے کیا ہو جائے۔ آپ نے اپنے کندھوں پر اپنے عزیزوں کے جنازے نہیں اٹھائے؟ کیا آپ نے خوبصورت نوجوانوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں نہیں اتارا؟ کیا آپ نے طاقتور لوگوں کو آپ نے قبر کی اندھیری کوٹڑی میں قید نہیں کیا؟ کیا آپ نے مالداروں کو ایک فٹ پاتھ پر دم توڑنے والے ایک یتیم کے جس طرح کورے کفن کا لباس پہنے ہوئے ہوتا ہے، کیا آپ نے مالدار کو اسی لباس میں قبر میں اترتے نہیں دیکھا؟ یقیناً دیکھا ہے۔ یقیناً آپ نے بڑے بڑے جو طاقتور تھے، جو مالدار تھے، جو خوبصورت تھے، جو منصب والے تھے، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے۔ تو میرے بھائی، مجھے اور آپ کو بھی اسی قبر میں اترنا ہے۔ اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھیں، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو نے چھپ کر کسی کے اگر حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، تو نے اگر تنہائی کے اندر گناہ کیے ہیں، تو نے ماضی میں بڑے بڑے غلط کام کیے ہیں، اور تو اب نیک بن کر یا نیکوں کا انداز بنا کر یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید کسی کو یاد نہیں، تجھے بھی فرمان یاد رکھنا چاہیے رب کا۔ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں، رب کو یاد ہے، رب بھولنے سے پاک ہے، رب کے فرشتے ہر وقت تیرے ساتھ ہیں۔ جس زمین پر تو نے گناہ کیا وہ زمین بھی تیرے اعمال پر گواہی دے گی۔ جن ہاتھوں سے تو نے ظلم کیا یہ ہاتھ بھی اللہ سے کلام کریں گے۔ جس زبان سے تو نے آرڈر دیے، جس زبان سے تو نے بدزبانی کی، کسی کو تکلیف دی، یہ زبان بھی اللہ کی بارگاہ میں تیری گواہی دے گی۔ جن پاؤں سے چل کر تو گناہ کیے تھے، تو نے جہاں گناہوں کی جگہوں پر گیا، یہ پاؤں بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ پڑھے سورہ نور، سورہ یاسین پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مسجد سے دل لگائیے، مسجد میں آئیں، ادب احترام کے ساتھ آئیں، مخلوق خدا کا حق نہ دبائیں۔ آج جیسے 1 مارچ 2024 ہے، اگر آپ کے ماتحت افراد ہیں تو گزارش کروں گا، کوشش کیا کریں 1 تاریخ کو سیلری ان کے ہاتھوں میں دے دیا کریں، بڑی دل سے دعائیں نکلیں گی۔ صدقہ نہیں بھی دے سکے تو انشاءاللہ ان کی دعاؤں سے آپ کو اتنا کچھ اجر ملے گا۔ ان کا حق ہے تو وقت پر دے دیں۔ ضرور آپ نے 5 تاریخ 10 تاریخ 15 تاریخ تک تاخیر کرنی ہے۔ ان بیچاروں کے چولہے آپ کی تنخواہوں سے چلتے ہیں۔ ضروری تو نہیں ہر مرتبہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے، ضروری تو نہیں اپنا حق لینے کے لیے وہ بھکاری آپ کے سامنے بنے، ہر مرتبہ کوئی آپ سے جھوٹ بول کر یا اپنے گھر کے حالات بتا کر آپ سے کچھ بھیک مانگے، حالانکہ حق ہے ان کا۔ اس پر بھی غور کیا کریں، جس کا حق بنتا ہو فوراً دے دیں، فوراً دے دیں، تاخیر ہونے لگے تو معذرت کر لیا کریں۔ اس لیے کہ آج 1 تاریخ ہے تو کتنے احباب ہوں گے جو جاب کرتے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری سیلری ہمیں مل جائے گی، لیکن سیلری ملتے ملتے کافی دن اوپر ہو چکے ہوتے ہیں۔
خیر، عرض یہ کر رہا تھا، مستی سے دل لگائیے، اللہ کی مخلوق سے محبت کریں، کوشش کریں آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتے ہیں، سبحان اللہ، مسکراہٹ نہیں لا سکتے تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھی نہ لے کر آئیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنا فرما بردار رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔